وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارل وحی انسٹیٹیوٹ۔ میرا نام ہے اسامہ باجوہ اور ہمارے ساتھ قاری خباب ہم صاحب موجود ہیں۔ قاری صاحب سے ہم سوال کریں گے۔ قاری صاحب ہمیں بتائیے گا، خواب میں اگر ہم بیت اللہ دیکھیں تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ قرآن حدیث میں واضح فرما دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس۔ محمد اسامہ باجوہ صاحب، آپ نے سوال کیا ہے کہ خواب کے اندر بیت اللہ کو دیکھنا۔ بیت اللہ ایک ایسی جگہ ہے جو قرۂ ارض پر سب سے پہلا اللہ کا یہ گھر تھا، اور اس کے بعد ملک شام میں مسجد اقصیٰ جو تعمیر ہوئی ہے وہ 40 سال کے بعد بنی ہے۔ بیت اللہ ہدایت کا مرکز ہے۔ خواب میں جو شخص اس کو دیکھتا ہے، یہ اس بندے کا سچا خواب ہونے کی یہ دلیل ہے۔ تو ایسا اہم خواب، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس نے اگر بیت اللہ کی زیارت کی ہے تو وہ بندہ حج بیت اللہ کے لیے جائے گا یا بیت اللہ کی زیارت کے لیے جائے گا۔ دوسری تعبیر اس کی یہ ہے کہ وہ شخص اگر تجارت کے لیے بیت اللہ کی طرف سفر کرتا ہے، مکے کی طرف سفر کرتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ بندہ، اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ مال و دولت کا حریص ہوگا، دنیا کی دولت کا یہ حریص شخص ہے۔ اور اسی طرح اس کی تیسری تعبیر یہ ہے، اگر کوئی آدمی بیت اللہ کو آباد دیکھے کہ بیت اللہ کے اندر بہت لوگ ہیں، جس طرح پچھلے دنوں کے اندر بلکہ موجودہ دنوں میں بھی اسامہ صاحب بہت زیادہ کمی محسوس ہو رہی ہے بیت اللہ کے اندر، ریل زندگی کے اندر اگر جا کے دیکھا جائے تو وہ جو تعداد تھی، وہ جو رونقیں تھی بیت اللہ کی، وہ اب نظر نہیں آ رہی۔ تو اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ بیت اللہ بھرا ہوا ہے، بہت دنیا اس میں موجود ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے اوپر فراوانی نعمت اور دولت بہت زیادہ اس کے اوپر وسیع ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اس کی چوتھی تعبیر یہ ہے کہ اگر بیت اللہ کو دیکھتا ہے کہ یہ غیر آباد ہے، آباد نہیں ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے اوپر نعمتیں جو ہیں اس کے اندر کمی آئے گی، فقیری اور غربت آئے گی۔ تو یہ اس کی تعبیریں تھیں جو میں نے 4 بیان کی ہیں، لیکن اس کی تعبیریں اور بھی زیادہ بنتی ہیں، بہت زیادہ اس کی تعبیریں ہیں، اور جو شخص اپنی بات بتائے، خواب بتائے گا، انشاءاللہ اس کے مطابق اس کی تعبیر بتا دی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت شکریہ قاری صاحب، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔